فرش التراب يضمني وهو غطاء. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی. بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا. ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے. حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہے ہیں، حل میں مبارزن، آؤ ہمارے مقابلے میں. حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں. اور حضور نے جو دعا کی لفظ سنی، کہا یا رب ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں. میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا. بس یہی 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں. اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا. الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا. یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ. حضور اللہ کافی ہے آپ کو. تو کہا حضور بس کرو بس کرو. اللہ کی مدد آ گئی، لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہیں اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی ہے، یہی 313 ہے تیرے نام لیوا روئے زمین پہ. اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا. پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور نے سر اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے. وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے. وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارزن. حضور نے 3 انصاری جوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معوذ. قریش نے پوچھا کون؟ کہا ہم رہت من الانصار، انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں. کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں. انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی حضور یہ بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی. عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو. کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ. حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے. انہوں نے پوچھا کون؟ چونکہ انہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی، اپنے نام بتائے. انہوں نے کہا اکفاؤن کرامن، ہاں اب ہمارے جوڑ کے آ گئے. پھر حضرت علی المرتضیٰ جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا. شیبہ، عتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے. حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا. حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودا باہر آ رہا تھا اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا. حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں. پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گھسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے. آقا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے. حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا؟ کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہدو انکا شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو. پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی
گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مزہ سردار مرندہ انج آؤندا، میت یار دے بوئے تے پئی ہو دے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ذرا منظر دیکھیے بدر کا۔ ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا، اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی، نہیں تو میں بین کروں گی، واہ ویلا کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا۔ حضور نے فرمایا آوا حبلت یا امہ حارثہ، حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہیں، اور انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی، اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، حارثہ واہ واہ مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا، پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لفظ ہے حضور کی زبان پہ۔ میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا۔ اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور کافروں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سب نے یک بارگی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ عرضها السماوات والارض، واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں عرضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز دو، اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ 2 لڑکے آ گئے، 9 عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا
جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محبس افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم تھا۔ نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حضور، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وَقَانَ لَا يَدْرِي أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی۔